السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یضبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه كان من المفسدین ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ محترم حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں اس کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس سبق میں اور اس درس میں کوشش کریں گے کہ قرآن کریم سے 3 قصوں کا تذکرہ کیا جائے۔ ان 3 قصوں میں ان انبیاء اکرام نے اپنے اولاد کی تربیت کیسے کی، اس سے ہم مسائل کو مستنبط کریں گے۔ سب سے پہلے قصہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا قصہ حضرت لقمان حکیم کا اپنے بیٹے کے ساتھ ہوگا۔ تیسرا قصہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت کا اسلوب و ان کا پہلو اپنے بیٹوں کے ساتھ ہوگا۔ محترم حاضرین، بات اگر بنیادی طور پر کی جائے کہ قرآن کریم یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر ان تمام چیزوں کو ذکر کر دیا ہے جو ایک ایمان والے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اگر ایمان والا حقیقت میں اللہ سے ڈرے اور قرآن مجید سے فائدہ اٹھائے تو اس کی زندگی کو روشن کرنے کے لیے قصے کافی ہیں۔ بات اگر قرآن کریم کی کریں، یاد رکھیے کہ قرآن سے ہم ہر چیز سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن ہمیں عقیدہ سکھاتی ہے، شریعت سکھاتی ہے، زندگی جینے کا سلوک سکھاتی ہے۔ اگر قرآن پر غور کریں، تدبر کریں تو انسان کو پتہ چلے گا کہ اس کی عظمت کتنی ہے، اس سے انسان کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، مگر صرف وہی جو قرآن کا حق ادا کرے، تلاوتاً، تدبراً، فقہاً وعملاً۔ محترم حاضرین، جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ پورا کا پورا قرآن یہ تربیت ہے۔ کیسی تربیت؟ ایک ایسی تربیت جس کا بڑا گہرا اثر انسان کے نفس پر ہوتا ہے، ایسی تربیت جس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ انسان کو جنت تک لے جاتا ہے۔ بلکہ اگر صرف قرآن کے قصوں کو لیا جائے، ہر قصے کے اندر تربیت کے ایسے نمونے محفوظ ہیں جو انسانوں کے لیے کافی ہیں۔ دور حاضر کے اندر بہت سارے مربیوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ نقطے بیان کرتے ہیں، وہ کچھ نئی چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنا بہتر ہوتا کہ اگر قرآن کو منہج اور مصدر بنا دیا جائے تو ایسی چیزیں ہم قرآن سے سیکھیں گے جس سے سیکھ کر کیا ہے، یقیناً ہمارے ایمان میں تازگی ہوگی۔ چلیے بنیادی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن نے تربیت کا پہلو کیسے لیا۔ چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرعون کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک فرعون، اس نے زمین میں سربلندی دکھائی اور جو لوگ وہاں تھے انہیں کمزور پا کر ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، بلکہ یہ زمین میں فساد مچانے والا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کمزور بنی اسرائیل کے لوگوں پر احسان کیا، اللہ نے انہیں امام بنایا، انہیں زمین کا وارث بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم نے فرعون کو، ان کے اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو وہ چیزیں دکھائی جس کا وہ ڈر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی کیسی شروعات کی، فرعون کو کیسے ہم نے سبق سکھایا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے فرعون کو سبق سکھانا چاہا تو سب سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ آپ سوال پوچھیں گے کہ فرعون زمین میں فساد مچا رہا ہے، لڑکوں کو قتل کر رہا ہے، لڑکیوں کو چھوڑ رہا ہے، جسے چاہے اسے مار رہا ہے، جسے چاہے اسے بخش رہا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، ہتھیار ہے، اس کے پاس فوج ہے، مال ہے، عہدہ ہے، رتبہ ہے، سب کچھ فرعون کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بندوبست کیسے کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی أَنْ أَرْضِيهِ، کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر وہ بچہ جو حضرت موسیٰ ہیں
تمہیں ڈر لگے تو اسے تم سمندر میں پھینک دو، ولا تخافی ولا تحزنی، تم ڈرنا نہیں، تم گھبرانا نہیں، انا رادوہ الیک، ہم اس بچے کو تمہاری طرف دوبارہ لوٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور اس بچے کو ہم رسولوں سے بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کیجئے، اب آیتوں پر غور کیجئے۔ فرعون کے پاس پوری حکومت و سلطنت ہے، وہ زمین میں سرکشی کر رہا ہے، فرعون تکبر کر رہا ہے، زمین میں فساد مچا رہا ہے، نیک لوگوں کو، معصوم لوگوں کو قتل کر رہا ہے، ضعیفوں کو کمزور بنایا ہے۔ اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ نکلنے کا راستہ قرآن میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے کہا کہ اے ام موسیٰ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ۔ سبحان اللہ، کیا تعلق ہے فرعون کے فساد کا اور ایک ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانے کا؟ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تعلق یہ ہے کہ اگر زمین سے فساد کو مٹانا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی اولاد کی تربیت سے اس کو شروع کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ جو بچہ تمہارے پاس اس کی تربیت شروع کرو، اور اس کی تربیت کو اللہ نے دودھ سے ذکر کیا۔ گویا والدین کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ معاشرے کے اندر جو فساد مچا ہوا ہے وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر کے سارے فساد کو روک سکتے ہیں، وہ اپنے اولاد کو نیک بنا کر زمین کے فساد کو مٹا سکتے ہیں۔ گویا قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے ظلم کیا اور ہم نے موسیٰ کی ماں سے کہا کہ اپنے بیٹے کی تم تربیت کرنا، یہاں تک کہ یہ بیٹا بڑے ہو کر آگے چل کر فرعون کو اور سارے ظالموں کو سبق سکھائے۔ اب سوال بتائیے، کیا ایسا ہوا؟ کیا ایسا ہوا؟ جی ہاں، ایسے ہی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو سبق سکھانا چاہا تو اس کی شروعات ماں کو تربیت کا حکم دے کے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف علاج بتایا۔ وہ لوگ جو تربیت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ اگر تمہارے یہاں گناہ بڑھ گئے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، یاد رکھنا تمہارے ہاتھ میں علاج ہے، دوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے اولاد کی نیک تربیت کرنا ہے۔ شریعت اسلامیہ لوگوں کو قائد بنانا چاہتی ہے، شریعت اسلامیہ آپ کے سامنے راستوں کو کھولتی ہے، لیکن حقیقت میں ظلم سے، فساد سے، قہر سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان اس کی شروعات اپنے گھر سے کرے، اصلاح کی شروعات اپنے گھر سے کرے۔ چلیے، اس سے اتنا تو سمجھ میں آیا کہ قرآن کے قصے یہ عظیم تربیت کا ایک منبع ہے، مرکز ہے، بس انسان کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بات کریں سب سے پہلے قصے کی، جیسے میں نے کہا کہ ہم 3 قصوں کو لیں گے اور انہی قصوں سے اسلامی تربیت کے نقاط نکال کر کیا ہے اس سے تربیت کیسی کرنی چاہیے ویسے سیکھیں گے۔ سب سے پہلا قصہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہ انہوں نے کیسے اپنے بیٹی کی تربیت کی۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل قصے کا ذکر کیا ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوج اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل وقالوا اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب ہمارا فیصلہ آ گیا اور بھٹیوں سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے نوح سے کہا کہ ہر قسم کے جوڑوں کو لو اور جو ایمان لائے ان کے لے کر سوار ہو جاؤ، باقی سب کو چھوڑ دو کیونکہ اس کے بعد اب کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ اللہ نے کہا کہ کشتی پر اللہ کا نام لے کر سوار ہو جائیں، یہ چل پڑے گی، یہ آپ کو سوار کر لے گی کیونکہ آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بڑے بڑے سمندر کے جیسے موجیں آ رہی تھی اور اس میں حضرت نوح کی بنائی ہوئی کشتی تیر رہی تھی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ پانی میں بچنے کی کوشش کر رہا تھا تو حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا، اے ہمارے بچے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ تو نہ ہونا۔ تو بچہ کہتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بچہ کہتا ہے کہ یہ جو پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے اس پر چڑھ جاؤں گا اور یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس غیظ و غضب سے کوئی نہیں بچے گا سوائے وہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ بات چل رہی تھی، اچانک ایک موج آتی ہے، بچے کو ڈبو دیتی ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، بعد میں سب جب ڈوب کر ختم ہو گئے، اے زمین تو پانی کو پی جا، اے آسمان تو بارش کو روک دے۔ اللہ تعالیٰ کا اس طرح فیصلہ ہوا یہاں تک کہ وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ چلیے اب یہاں پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس قصے سے ہمیں تربوی نقطے کیا ملتے ہیں۔
تربیت کیا پتہ چلتی ہے؟ سب سے پہلا فائدہ اس بات سے، جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس سے جو ہمیں ملتا ہے، وہ جیسے اللہ نے کہا کہ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ بہت ہی کم حضرت نوح پر ایمان لائے تھے. تو یہ قلیل کون تھے، کم کون تھے؟ اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں تھیں، ان کے بیٹے تھے، اور بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں وغیرہ تھی. تو پتہ یہ چلا کہ انسان جب تربیت کرنا چاہے تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی تربیت کرے. حضرت نوح پر کون ایمان لائے؟ ان کی بیویاں ایمان لائے، ان کے بچے ایمان لائے، ان کے بہویں ایمان لائی. رہا مسئلہ کہ ان کا ایک بیٹا نکل گیا تھا، وہ ایمان نہیں لایا، مگر جو تھوڑے ایمان لائے تھے، جیسا کہ امام تبری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو تھوڑے ایمان لائے تھے وہ حضرت نوح کے اپنے گھر والے تھے، ان کے اپنے خاندان والے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ ایسی تنگ دستی، ایسا اجنبی پن، اس کے بعد بھی حضرت نوح نے اپنے گھر والوں کی اتنی بہترین تربیت کی تھی کہ ساری قوم کافر ہے، ساری قوم اللہ کی انکار کر رہی ہے، مگر ان کی بیویاں، ان کے بچے اور ان کے بہویں کیا ہے، یہ ایمان لا چکے تھے. دوسرا بڑا فائدہ ہمیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ باپ کو اور جو تربیت کرنے والے ان کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے مسئلے میں وہ حرص دکھائیں، اولاد کے مسئلے میں انہیں نصیحت کریں، انہیں ہمیشہ سمجھایا کریں. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دن رات پکارا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ باہر کے لوگوں کو دن رات پکار رہے تھے؟ کیا اپنی اولاد کو دن رات نصیحت نہیں کر رہے تھے؟ جی ہاں، جس طرح وہ دن رات اپنی قوم کے لوگوں کو شرک سے بچا رہے تھے، اسی طرح دن رات اپنے خاندان والوں کو بھی بلا رہے تھے. تو یہ بات کیا پتا چلی کہ انسان ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اپنے بچوں کو سمجھائے، نہ مانے تو چھوڑ دے. جب تک آپ کے پاس سانس ہے، جب تک اللہ نے زندگی بخشی ہے، آخری دم تک انسان کو اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے اور انہیں تربیت و نصیحت، ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. ایک اہم بات یہ ہے کہ جو علماء کرام ہیں، جو دعات ہیں، ان کی یہ نصیحت ہے کہ ہمیشہ انسان کو شروعات کہاں سے کرنا چاہیے؟ اپنے گھر والوں سے شروع کرنا چاہیے. اگر ایک عالم دین ہے، کوئی داعی ہے، دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے دعوت کے حقدار اس کے اپنے گھر والے ہیں کہ وہ تربیت کرے، وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے. اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس کا حکم دیا، کہا کہ آپ پہلے اپنے قریبی کو اللہ سے ڈرائیے، جو آپ کے قریبی لوگ ہیں ان کو ڈرائیے. ایک جگہ اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. تو بنیادی طور پر اگر کوئی آدمی تربیت یا اصلاح یا دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی شروعات اپنے گھر سے کرے. چلیے، اس قصے سے اور ایک ہمیں فائدہ پتا چلتا ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے جدا تھا، الگ تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام لگاتار اسے نصیحت کر رہے تھے، اب بھی اس کو نصیحت کر رہے ہیں، اب بھی اس کو نصیحت کر رہے ہیں. لڑکا راستے سے ہٹائے، جیسے بہت سارے ماں باپ کو دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا بیٹا تو ہاتھ سے نکل گیا ہے، خراب ہو رہا ہے، اس لیے نہ اس کو ہم بولتے ہیں نہ اس کو نصیحت کرتے ہیں. یہ اسلامی تربیت کا حصہ نہیں ہے. حضرت نوح جانتے تھے کہ کشتی میں سوار ہونے والے ہی یہ ایمان والے ہیں، جو نہیں آئے وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیا حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے اپنی اولاد سے؟ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اسے اللہ کے حوالے چھوڑ دیا؟ نہیں، اس سے برابر نصیحت کر رہے ہیں. نصیحت کس حال میں؟ کشتی پر سوار ہے، بیٹا پانی میں تیر رہا ہے اور اس کو اسلام کی نصیحت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو پتہ یہ چلا کہ اسلامی تربیت کسی وجہ سے رکتی نہیں ہے. باپ بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، حالات خراب ہیں، خاندانی مسائل ایسے، جو بھی ہو، ایک باپ کو اپنی اولاد کی تربیت کو ہمیشہ کرتا رہنا چاہیے. اس سے کبھی نہ اسے رکنا چاہیے، بلکہ بیٹا لگاتار نافرمانی کر رہا ہے اور باپ لگاتار اس سے نصیحت کر رہے ہیں، تو اس سے ایک فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ باپ اور ماں اور جو مربی ہیں ان کا حوصلہ ہمیشہ بلند ہونا چاہیے، انہیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اہم بات، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے آخر وقت تک، جب تک ان کا بیٹا ڈوب کر نہیں مرا، حضرت نوح نے امید نہیں چھوڑی، آخری دم تک اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے رہے، آخری دم تک کوشش کرتے رہے. حقیقت میں مربی وہی ہوتا ہے جو آخری دم تک. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب بچوں کی شادی ہو گئی، اب بچے بڑے ہو گئے، ہم نے ان کے حوالے کر دیا، ان کے بیوی ہیں، وہ بچے ہیں، وہ جانے، وہ اپنی زندگی کو سمجھے. حقیقت میں یہ قصور علمی کی دلیل ہے کہ انسان بوڑھا ہو جائے اور اپنے اولاد کو آزاد چھوڑ دے. شرک کر رہے ہیں، گھر کے اندر مار پیٹ کر رہے ہیں، بدعتوں کو انجام دے رہے ہیں، نمازوں میں کوتاہی کر رہے ہیں، اور باپ سمجھے بچے تو بڑے ہوئے، اب میں ان کو کیا نصیحت کروں. سبحان اللہ. یاد رکھیے، یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے.
اور ایک اہم فائدہ جو اس قصے سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میرے بچے تو کشتی پر سوار ہو جا، تو کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ کتنا پیار بھرے الفاظ۔ بیٹا کافر ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے، باپ کا انکار کیا ہے، باپ کی بات بہت بار نہیں مانا ہے، اس کے بعد بھی باپ کا لہجہ سخت نہیں ہوا۔ باپ کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بچے، محبت کے الفاظ۔ آج لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ باپ بیٹے کو میں نے ایک بار سمجھایا، دو بار نہیں سمجھایا، لوگ گالی گلوچ پر اتراتے ہیں۔ اگر بیٹے پر قدرت ہے اسے مارنے پر آتے ہیں، اگر بیٹے پر قدرت نہیں ہے بہت سے لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں، بہت سے ماں باپ اپنے بچوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، بہت ساری مائیں اپنے بچوں سے ناراض ہو کر ان کو بولنا چھوڑ دیتی ہیں۔ یاد رکھیے یہ اسلامی تربیت کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی تربیت کا طریقہ ہے کہ جتنا آپ کا بیٹا نافرمان ہے، جتنا وہ آپ سے دور جاتا ہے، اتنا نرمی اور محبت سے آپ کو اس کے ساتھ اسلوب کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پڑیں گے۔ حضرت انہوں نے کہا یا بنیا، اے میرے بچے، کتنے پیار بھرے الفاظ تھے۔ ایک ایمان والا باپ ہے، سامنے کافر بیٹا ہے، لیکن بیٹا تو ہے، وہ اولاد تو ہے، لہذا اولاد کی محبت یہ انسان کے دل میں ہمیشہ ہونے چاہیے۔ بڑے پیار بھرے الفاظ سے پکارا، بلا میں ہے، مصیبت میں ہے، آزمائش میں ہے، لیکن اس کے بعد بھی دل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو نجات دے، ہو سکتا ہے کہ قبول کر لیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تربیت کے اندر نرمی بڑا رول ادا کرتی ہے، تربیت کے اندر نرمی کا بڑا مقام ہے۔ اس سے اپنے ماں باپ کو جو مربی ہیں ان کو ایک نصیحت یہ ملتی ہے کہ تربیت کے مسئلے میں گالی گلوچ سے کام لینا، تربیت کے مسئلے میں سختی کرنا، تربیت کے مسئلے میں غلط الفاظ کا سہارا انسان کو نہیں لینا چاہیے۔ تربیت میں ہمیشہ اچھے الفاظ کا سہارا لینا چاہیے۔ بیٹا، بیٹی، میرے پیارے، جو بھی الفاظ جس سے آپ کو ہے اپنی محبت کو جتا سکتے ہیں، تربیت کے مسئلے میں ہمیشہ ان الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ نفس یہ ہمیشہ ایسی چیزوں کو قبول کرتا ہے جس میں نرمی اور محبت ہو۔ ایک چوتھا فائدہ جو ان آیات سے ہمیں ملتا ہے، اللہ نے کہا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت نوح نے کہا کہ تو کافروں کے ساتھ نہ ہونا، تو نصیحت اصل میں ہونی چاہیے تھی یہ کہ تو سوار ہو جا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو ڈوب جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہیں ڈوبنے سے نہیں روک رہے ہیں، انہیں کافروں کے ساتھ ہونے سے روک رہے ہیں۔ یعنی بیٹا پانی میں ہے اور باپ اس کی آخرت کی فکر کر رہا ہے۔ یہ کہا کہ سوار ہو جا، اور سوار ہونے کا مطلب کیا تھا؟ کہ تو ایمان لے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ڈوبنے کی فکر نہیں تھی، بلکہ کافر ہو کر ڈوبنے کی فکر تھی۔ اس لیے کہا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ، اے میرے بچے تو ان کے ساتھ ہو کر اللہ کی ذات کا انکار کر کے، میری نبوت اور رسالت کا انکار کر کے ان کافروں کے ساتھ نہ ہونا، تو ایمان لے آ، تو مسلمان ہو جا، تو ہم ایمان والوں کے ساتھ آ جا۔ تو اس سے ایک بات ماں باپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمیشہ انسان کو نصیحت ایسی کرنی چاہیے جس نصیحت کا تعلق آخرت سے ہو۔ آج حال یہ ہے کہ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں بیٹا کھا لے ورنہ بیمار پڑ جائے گا، اوڑھ کر سو جا ورنہ بخار ہو جائے گی، سردی ہو جائے گی۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھ لے ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے آگ میں ڈالے گا، اپنے نگاہ کی حفاظت کر ورنہ اللہ تعالیٰ ان نگاہوں کو آگ میں ڈالے گا، اپنے گناہ سے اللہ کے سامنے رو ورنہ یہ آنکھیں اور یہ آنسو جو دنیا میں نہیں بہائے تو جہنم میں بہائے گا۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ ماں باپ کو تربیت میں سب سے زیادہ جس تربیت پر توجہ دینی چاہیے وہ اپنے بچے کی آخرت ہو، نہ کہ صرف دنیا کے مسائل ہو، دنیا کے مسائل ہو۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہم اکثر والدین کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی دنیا کی جتنی فکر کرتے ہیں ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتی۔ ماں باپ کو فکر ہے کہ بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، صبح ٹیوشن اٹھ رہا ہے کہ نہیں اٹھ رہا ہے، ہوم ورک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ ماں باپ کو اس بات کی فکر ہے کیا اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا، کیا اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، تم نے اسکول میں کھایا کہ نہیں کھایا۔ کتنے ماں باپ ہیں جو حقیقت میں اپنے بچوں کی نماز کی پابندی کے بارے میں اتنے فکر مند ہوتے ہیں جتنے دنیا کے مسئلے میں فکر مند ہوتے ہیں۔ بچے کا جواب نہیں لگتا ہے، ماں کو نیند نہیں آتی، وہی بچہ نماز کو چھوڑتا ہے، جواب لاتا ہے، بینک میں جا جاب لیتا ہے، ای ایم آئی پر سود کھاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر جا کر بجاج فائنانس سے گاڑی لے آتا ہے، اور ماں باپ کو فرق نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ، کتنا بہتر ہوتا کہ انسان اپنے بچوں کی آخرت پر زیادہ توجہ دیتا، یقیناً یہ تربیت صحیح ہوتی۔ چلیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں دوسرے قصے کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ دوسرا قصہ حضرت لقمان علیہ السلام کا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے قصے سے ہمیں تربوی انداز سے ایک مربی کے لیے کیا نصیحتیں ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں
سورہ لقمان کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان حکیم کو حکمت عطا کیا تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنے نفس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک کا عظیم گناہ ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے بڑی تکلیفوں سے اسے حمل میں رکھا، بڑی تکلیفوں سے اسے دنیا میں لایا، بڑی تکلیفوں سے اسے 2 سال تک دودھ پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت انسان کو عطا کی تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اپنے والدین کا شکر گزار بن جائے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کرنے پر آمدہ کریں، ان کی اطاعت نہ کرنا، بلکہ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اگر شرک اور اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، اس کے علاوہ باقی تمہیں کچھ بھی کہیں، یہ دونوں تمہارے ساتھ ہی دنیا میں تمہاری بھلائی کے حقدار ہیں۔ بہت ساری آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیحتیں کی ہیں۔ چل دیکھتے ہیں اس قصے سے ہمیں یعنی ایک آدمی کو، ایک عورت کو، ایک مربی کو کیا نصیحتیں ملتی ہیں۔ محترم حاضرین، بنیادی طور پر پہلا فائدہ یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت کا ذکر کیا، وہ حکمت کا، کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی کہ وہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ حکمت کہتے کسے ہیں؟ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ صحیح کام کو صحیح طریقے سے کم وقت میں صحیح انداز سے کرنا، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے حکمت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، کہ صحیح کام کو صحیح طریقے سے صحیح وقت پر کرنا، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رزق میں سے ایک حکمت نام کی رزق کا ذکر کر رہا ہے، لہذا والدین کو، ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کے مسئلے میں حکیم ہونا پڑے گا۔ صحیح وقت میں صحیح بات کو صحیح طریقے سے آپ اپنے بچوں کی اصلاح کا کام کریں، تبھی جا کر حقیقت میں یہ اصلاح اپنے بچوں کے لیے انہیں فائدہ دے گی۔ سب سے پہلے اگر بچہ نافرمان ہے تو آپ کو پہلے پتا کرنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے، نافرمانی کی وجہ کیا ہے، پھر اس کا علاج تلاش کرنا ہے۔ اب اس علاج کو کیسے بچے کے سامنے رکھا جائے یہ ماں باپ کو سوچنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے کو غلطی کرتے دیکھا، جو زبان میں آیا، جو طریقہ سمجھ میں آیا، جس وقت نظر آیا، آپ اپنے بچے کو ڈانٹنے لگ جائیں، اسے جھڑکنے لگ جائیں، بلکہ ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے مسئلے میں کیا ہے، حقیقت میں اسلامی تربیت کو اپنائیں۔ ایک بہترین بات یہاں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے حضرت لقمان حکیم کو کیا ہے، یہ حکمت عطا کی تھی۔ اب انہوں نے حکمت کا فائدہ پہلے کیا کیا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اللہ نے حکمت دی، صحیح بات صحیح طریقے سے صحیح وقت پر کہنے کی حکمت دی، تو سب سے پہلے اس کا استعمال حضرت لقمان نے اپنے اولاد کے مسئلے میں کیا۔ گویا اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اس علم سے سب سے پہلے اپنے اولاد کو فائدہ دیجیے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، اپنے بچوں کو کچھ سکھائیے۔ آپ ہنرمند ہیں، اس ہنر کو سب سے پہلے بچوں کو سکھائیے۔ آپ کے اندر جو بھی اچھی چیز ہے، جو عام لوگوں کے مقابلے میں ایکسٹرا آرڈنری ہے، آپ کے اندر جو بھی اچھی چیز ہے، اس کا سب سے پہلا حقدار کون ہے؟ آپ کی اپنی اولاد ہے۔ جو اچھائی ہے سب سے پہلے اپنے اولاد کو سکھائیے۔ حضرت لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی تو انہوں نے اس حکمت سے اپنے بچے کو نصیحت کی، کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ۔ یاد کرو کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحت کی اور کہا کہ لا تشرک باللہ، تو انسان کو چاہیے کہ جب انسان اپنے اولاد کی تربیت کرنا چاہے تو سب سے پہلے جو سب سے زیادہ ضروری ہے اس کا ذکر کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو سامنے نظر آئے، نہیں، کچھ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اہم ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا حضرت لقمان نے سب سے پہلے نصیحت اپنے بچے کو دیتے ہوئے کیا کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ ایک آدمی کتنا بھی توحید پرستہ ہو جائے،
کتنا بھی سلفی العقیدہ بن جائے، کتنا پنج وقتہ نمازوں کا پابند ہو جائے، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا بن جائے، ساری زمین کو دعوت دے کر مسلمان بنا دے، اس کی نیکیاں آسمان تک بھر جائیں، سب اپنی جگہ، لیکن یہ آدمی اگر شرک کو انجام دے، اس کا پورا نامہ اعمال کا حساب زیرو ہو جائے گا، زیرو، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت لوط علیہ، اسی لیے حضرت لقمان نے سب سے پہلے نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تمہاری ساری نیکیاں اسی بات پر منحصر ہیں کہ اگر تم شرک کرو گے تو اللہ سب نیکیوں کو برباد کرے گا۔ نیکیاں قبول کب ہوں گی؟ جب تم شرک سے بچ کر رکھو گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ تعلیم اور تربیت کے مسئلے میں سب سے پہلے انسان کو توحید کو آگے رکھنا چاہیے، توحید کو آگے رکھنا چاہیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو آگے رکھنا چاہیے، کیونکہ حقیقت میں یہی انسان کو فائدہ دینے والی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے اپنے اولاد کی تربیت میں سب سے پہلے اللہ کی عظمت ڈالی، اللہ کون ہے اس کی پہچان کرائی، اللہ کے پاس کتنی طاقت ہے اس کو ڈرایا۔ آپ کے بچے دیوار سے، جنات سے، اندھیرے سے نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ آپ کے بچے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حقیقت میں تربیت کا بڑا اسلوب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وجود کی تعریفیں ان کو سکھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سکھائیں، خیر اور شر کے بارے میں ان کو سکھائیں، آپ ان کو بتائیں کہ کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے مگر وہ اللہ جو ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تم کو بھی دیکھ رہا ہے۔ لہذا جب ایک بچہ دنیا سے کسی سے نہیں ڈرتا ہے، وہ بہادر بن کر پروان چڑھنے لگتا ہے۔ ہم نے بچوں کو کہا بوڑھی آ جائے گی، فلا دادا آ جائے گا، بابا آ جائے گا، گھوڑا آ جائے گا، بلی آ جائے گی، کتا آ جائے گا، یہ کہہ کر ہم نے اپنے بچوں کو اتنا ڈرایا کہ ہمارے بچے اندھیرے سے ڈرنے لگتے ہیں، اکیلے اس کمرے میں جانے سے ڈرنے لگتے ہیں۔ حقیقت میں جن لوگوں نے اپنے اولاد کی تربیت ایسی کی ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو کیا ہے؟ غلام بنایا ہے، کہ وہ دلی غلام ہے، وہ خوف میں ہے، وہ قلق میں ہے، اور انہوں نے بزدل بنا کر اپنے بچوں کی تربیت کی۔ حقیقت میں انہیں ان کے دلوں میں اگر کسی ذات کا ڈر ہونا چاہیے، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تربیت اللہ کے نبی نے کیسی کی تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجد تجاہک، واذا سألت فاسأل اللہ، واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کے لڑکے ابن عباس سے کہا اے بچے، آج تجھے کچھ ایسے کلمات میں سکھاتا ہوں، ان کو تو یاد رکھنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو ان کلمات کی حفاظت کرنا تو ہمیشہ مدد کے مسئلے میں اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ وہ کیا کلمات کہے؟ آپ نے کہا اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہو اللہ سے مانگنا، کہا کہ جب بھی مانگنا صرف اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد طلب کرنا ہو تو مدد بھی صرف اللہ سے مانگنا۔ پھر کہا اے میرے بچے اس بات کو سن لے کہ اگر ساری امت، ساری آسمان و زمین کائنات مل کر کسی چیز کا تم کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نے اس فائدے کو نہیں لکھا ہے، سب مل کر تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی پوری کائنات میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں خیر اور شر پہنچا سکے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ اگر ساری کائنات مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے وہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے کتاب میں لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ پھر آپ نے کہا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلموں کو اٹھا لیا گیا ہے اور صحیفے سوکھ گئے ہیں۔ محترم حاضرین، آپ اس حدیث کو دیکھیں، اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے اللہ کا ڈر آپ کو دل میں ڈالنا چاہیے، اللہ کی عظمت بتانی چاہیے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہو۔ یہ تعلیم و تربیت کا سب سے پہلا اسلوب ہے جو ہمیں اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ محترم حاضرین، قرآن کی ان آیتوں پر غور کریں۔ حضرت لقمان نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان شرک کر کے اپنی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اپنی محنت کو اکارت کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، ماں نے اسے جنم دیا، ماں نے اسے دودھ پلایا، ماں نے اس کی تربیت کی، یہ سب کیا تو اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو ان آیتوں سے سب سے پہلے والدین کا بلند مقام ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام نے ان کو کتنا مقام دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ
والدین کو، خاص کر ماں اور باپ کو اپنے بچوں کی تربیت میں اللہ کا تقوی دینا چاہیے. انہیں یہ بات بتانی چاہیے کہ جس طرح سی سی ٹی وی جہاں موجود ہو وہاں انسان چھپ چھپ کر رہتا ہے، غلط کام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے. یاد رکھنا یہ تو ایک حقیر مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس سے زیادہ ساری کائنات پر گہرائی سے نظر رکھے ہوئے. ہو سکتا ہے کہ تم ہماری نافرمانی کرو، لیکن یاد رکھنا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لہذا اپنے بچوں کو یہ نہ سکھائیں کہ اپنے والدین کا احترام کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ میری بات مانو، میرے مسئلے کو سمجھو. بیٹا بڑوں کی بات مانی جاتی ہے، بلکہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالنی چاہیے، اللہ کا خوف ڈالنا چاہیے. ایک بار اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آ گیا اور ان کو پتا چلا کہ ماں باپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، ایسے بچے کبھی اپنے ماں باپ کی بھی نافرمانی نہیں کریں گے. ہم نے بچوں کو سکھایا کہ ماں باپ کی بات مانو، ماں کی بات مانو، باپ کی بات مانو. ہم نے اللہ کی بات ماننے کا کبھی حکم ہی نہیں دیا. اگر وہ اللہ کی اطاعت کرنے لگ جائیں، وہ ماں باپ کی بھی بات ماننے لگ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائیں گے. بہت سارے بچے ایسے ہیں ماں باپ کی بات مانتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. بتائیے یہ کیسا سودا ہوا کہ آپ نے اپنے بچوں کو اپنے سے ڈرنا سکھایا، آپ کی بات منوانا سکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننا انہیں نہیں سکھایا. کیا حقیقت میں اسلامی تربیت کا حصہ ہے؟ محترم حاضرین، لہذا ماں باپ کو سب سے پہلے اپنے حق سے پہلے اللہ کا حق اپنے بچوں کو یاد دلانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری ماؤں نے تمہیں پیٹ میں رکھا، یقین جانیے کہ تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے، اور خصوصی طور پر باپ سے زیادہ ماں کی قربانی کو یہاں پر ذکر کیا گیا. لہذا ماں کے مسئلے میں انسان کو احسان کے ساتھ کام لینا چاہیے. بلکہ جو بھی خاتون اس کے قریب ہے، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ خالہ ہو، چاہے وہ نانی ہو یا دادی ہو، کوئی بھی جو خواتین اس کے ارد گرد ہیں، مردوں کے مقابلے میں خواتین کا زیادہ احترام بچوں کو سکھانا چاہیے. خواتین کا زیادہ احترام بچوں کو سکھانا چاہیے، کیونکہ اس کا بڑا گہرا اثر یہ پڑتا ہے کہ جب ایک باپ اپنے سے زیادہ اپنی ماں کی بات ماننے پر توجہ دلاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ماں جو محبت الفت میں اپنے بچے کے لیے نچھاور کر دیتی ہے، وہی الفت و محبت اس بچے کے اندر بھی آ جاتی ہے. محترم حاضرین، ایک بڑا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ نصیب ہوتا ہے، جیسے اللہ نے کہا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات والارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کہا اے میرے بچے، اگر آسمان و زمین میں اگر کوئی ایک ہلکا سے تنکا اور ذرہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس پر یاد رکھتا ہے. تو گویا حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں ایک ہلکا سا کنکر، ایک ہلکا سا ذرہ ہے، اللہ اس کو لانے پر طاقت رکھتا ہے. یاد رکھنا جو تم گناہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بے خبر نہیں ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے. گناہ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب لے گا. جب اتنی چھوٹی چیز بھی اللہ کے علم سے دور نہیں ہے، اللہ کی رقابت اس کی عظمت سے دور نہیں ہے، تو تمہارے حساب و کتاب یہ تو اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. لہذا یہ ایک مدرسہ ہے، قرآن کریم ایک مدرسہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا اسلوب کرنا چاہیے. ایک بڑا فائدہ، حضرت لقمان نے کہا یا بنیا اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. کہا کہ اے میرے بچے، تو نماز کو قائم کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور جو بھی تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا، یہ بڑے عزم کا کام ہے. تو گویا حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچے کو شرک سے بچانے کے بعد اسے توحید سکھا رہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر رہے، چھوٹے اور بڑے گناہ کے بارے میں اسے خبر کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، اللہ نے نماز جیسی عبادت کو ادا کرنے کا حکم دیا، اللہ نے بھلائی کا حکم دینے کا حکم دیا، اللہ نے برائی سے بچنے کا حکم دیا. یہ ایک بہترین اسلوب ہے کہ بچے کو وہ چیزیں سکھائی جائیں کہ آپ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ اللہ سے محبت کا مطلب صرف دل سے محبت کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور اللہ کی عبادت بچوں کے اندر کیا ہے کہ وہ نماز کی پابندی کریں. محترم حاضرین، ایک مربی کے لیے اس میں بنیادی طور پر ایک الفاظ کا سہارا. جگہ جگہ حضرت لقمان نے کیا کہا؟ یا بنیا، یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بچے، اے میرے بچے. یہ نہیں کہا کہ اے بہادر، اے پہاڑ، اے دکتور، اے قائد، اے حبیبی، جس طرح کے عام طور پر الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ہمارا بچہ شیر ہے، یا ہمارا بچہ بہادر ہے. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی بیجا تعریفیں نہیں کی، بلکہ کہا اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے. تو پتہ یہ چلا کہ ایک مربی کے لیے
ایک مربی کے لیے سب سے بہترین اسلوب جو اپنے بچوں سے بات کرنے کا ہو وہ یہ ہے کہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میرے بچے، اے میری بچی۔ یہی سب سے بہترین اسلوب ہے جس کا استعمال انسان کو اپنے بچوں کے ساتھ کرنے چاہیے۔ اس لیے دیکھیں کہ مربی کون ہوتا ہے، کیوں آپ اپنے بچوں کے صحیح نام رکھیں، کیوں آپ اپنے بچوں کے القاب صحیح رکھیں، کیونکہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ کیا ہے، ان کو بلایا جائے گا۔ حضرت لقمان نے کہا اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرنا، نماز کو ادا کرنے کا حکم نہیں دیا۔ نماز ادا کرنے کا مطلب ہے کہ ایک وقت ہوا آپ نے ادا کر دی، نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ ادا کرنا، نماز کو اس کے شروط کے ساتھ ادا کرنا، خشوع و خضوع کو دل میں رکھ کر نماز کو ادا کرنا۔ لہذا آگے کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا۔ تو گویا بچے کے ذہن کو اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تکلیف پہنچتی ہے، چیخنا نہیں، چلانا نہیں، رونا نہیں، اس کے اوپر الزام نہیں لگانا، بلکہ جو بھی تکلیف پہنچے سیدھے اس پر صبر کرنا۔ لہذا حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچے کو نصیحت کر رہے، اسے علم سکھا رہے، اسے آخرت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ان اللہ تعالی یحب معالی الامور واشرافها ویکرہ صفصافها۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ بلند کاموں کو پسند کرتا ہے، کہ انسان کی سوچ بلند ہو، انسان کی تھاٹ پروسیس بڑا بلند ہو۔ لہذا بچے کو کیا سکھایا، کہا کہ اگر تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا، رونا نہیں، واویلا نہیں، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے آ کر شکایت کرنا۔ جیسے بچے کو ماں باپ سکھاتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں کہ ذرا بھی تکلیف ہو بیٹی مجھے فوراً فون کرنا، کہیں کوئی پریشان ہو بیٹے مجھے فوراً فون کرنا۔ حضرت لقمان نے یہ نہیں سکھایا، کہا کہ تکلیف پہنچے تو صبر کرنا، کہا کہ صبر کرنا، کیونکہ صبر کیا ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین اسلوب حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے کے مسئلے میں استعمال کیا۔ لہذا بچے کو تیار کرنا چاہیے کہ تمہاری زندگی میں حادثات آئیں گے، تمہاری زندگی میں بری عادتیں آئیں گے، تمہاری زندگی میں برے لوگ آئیں گے، ایسی مصیبت پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے، کیا کرو گے؟ کیا رو گے، شکوے شکایت کرو گے، یا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس مصیبت کے مسئلے میں صبر کرو گے، صبر کرو گے، اور اس کے بعد اس کا حل تلاش کرو گے؟ محترم حاضرین، اس لیے دیکھیں کہ قرآن کریم نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے بتایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اللہ نے نبیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں، اے نبی، جو آپ کی قوم والے آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ اس پر صبر کیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے۔ صبر یہ عظیم نعمت ہے کہ انسان اپنی اولاد کو سکھائے۔ ذرا سے پیر میں چوٹ آ گئی، فوراً آپ اس کے لیے پریشان ہو گئے، ڈاکٹر کو بلایا، کسی نے آپ کے بچے کو مار دیا، اس سے آپ لڑنے کے لیے چلے گئے۔ کہاں لوگ اپنے بچوں کو صبر سکھاتے؟ ضروری اپنے اولاد کو صبر سکھائیں۔ چوٹ لگی ہے، کہا کوئی بات نہیں، کم ہو جائے گا، خاموش ہو جائے، لڑائی بھی لڑائی نہیں کرنا، کوئی بات نہیں، صبر کرو، کسی نے آپ کو مارا، صبر کرو۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کو صبر سکھائیں۔ جب تک بچوں کے اندر صبر نہیں آئے گا وہ کبھی اچھے انسان نہیں بن پائیں گے۔ ایک چھٹا فائدہ جو حضرت لقمانی حکیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت سے ملتا ہے، ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمیر۔ بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ اپنی پیشانی کو نیچے رکھنا، زمین میں تکبر کر کے نہ چلنا، اللہ تکبر کر کے چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہا کہ اپنی آواز کو دھیمی رکھنا، سب سے بری آواز یہ گدھے کی آواز ہے۔ کتنی پیاری نصیحتیں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو کی۔ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اخلاق سکھا رہے، تواضع سکھا رہے، کہ تواضع یہ ہے کہ لوگوں کو تم حقیر نہ سمجھو، اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر نہ سمجھو۔ لہذا اولاد کو ہمیشہ اپنے بچے کے اندر تواضع سکھانا چاہیے۔ جیسے آج کل جو بچوں کی تربیت دی جاتی ہے، غرور پر تربیت دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے یو آر دا بیسٹ، مان کے چلو تم سب سے بہتر ہو، تم سب سے پیار ہو، تم سب سے اچھے ہو۔ جب ایک بچے کے اندر آپ یہ چیزیں سکھائیں گے تم سب سے بہتر ہو، تو ظاہری بات ہو دوسروں کو حقیر سمجھے گا، دوسروں کو کمتر سمجھے گا، دوسروں کو نیچا سمجھ کر انہیں حقیر سمجھے گا۔ حضرت لقمان نے کہا کہ نہیں، ہمیشہ کیا کرنا، اپنے آپ کو کمتر، دوسروں کو بہتر سمجھنا۔ لہذا اپنی اولاد کو تواضع سکھا رہے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں، اور برے اخلاق سے بچا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، یقیناً چاہیے کہ حضرت لقمان نے جیسے کہا ولا تسعر خدک، کہ تم لوگوں کے سامنے اکڑ کر نہ چلنا، چاہے تمہارا باپ کتنا مالداری کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا باپ وقت کا پرنسپل ہو، اسکول کا پرنسپل ہو، وہ تمہارے باپ کا اسکول کیوں نہ ہو، لیکن تکبر سے نہ چلنا، تکبر سے نہ چلنا۔ کیوں نہیں چلنا؟ کیونکہ یہ تکبر کی چال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے، جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے، اچھائی ہے، اپنی نیکی اچھائی دوسروں کو فری میں نہیں دینا چاہیے، پیسے سے بانٹنا چاہیے،
تب جا کر آپ کی لوگ عزت کریں گے. لوگ کہتے ہیں آپ کی مہارت ہے فری میں مت دو. اسلام تو کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر کوئی اچھائی ہے لوگوں کو فری میں بانٹو. بانٹنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اس کا ثواب اللہ دینے والا. لوگوں سے آپ چند سکے اٹھا پائیں گے مگر اللہ تعالیٰ کے ثواب کا وہ مقابلہ کبھی نہیں کر پائیں گے. تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم زمین میں تکبر کی چال نہ چلنا. اور تکبر کی چال کیا ہے؟ انسان اکڑ کر چلے، لوگوں کے حق کو مارے. پھر کہا کہ آواز کو بلند نہ کرنا، بچوں کو چیخنا چلانا، اس کے علاوہ بلند آواز سے بات کرنا، اس سے بچوں کو منع کرنا چاہیے. کیونکہ جب انسان چیختا ہے، بچے چیخ چیخ کر روتے ہیں، اس کا بڑا گہرا اثر ان کے ذہن پر، ان کے نفس پر پڑتا ہے. حضرت لقمان حکیم نے اسی کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو بلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. لہذا انسان کو اس کا خیال کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اس قصے سے ایک بڑا فائدہ یہ لکھتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنی نصیحتیں حضرت لقمان نے کیا کی ہوگی؟ کیا پلین میں بیٹھ کر نصیحت کہتے؟ نہیں، اپنے بچوں کو ساتھ میں بٹھا کر انہوں نے نصیحت کی تھی. تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ تربیت کے لیے الگ سے وقت دینا چاہیے. الگ سے بیٹھ کر ان کو سکھاؤ. ایسا نہیں کہ چلتے پھرتے سکھا رہے ہیں. جیسے آج ہمارے پاس تربیت کا اسلوب کیا ہے؟ جب غلطی کی تب ہم ٹوکتے ہیں، پہلے سے بیٹھ کر ان کو بٹھا کر سمجھاتے نہیں ہیں. حضرت لقمان نے اپنے بچے کو بلایا، سامنے بٹھایا اور بٹھا کر اسے نصیحت کر رہے ہیں. اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، تواضع اختیار کرنا. تو ضروری ہے کہ ماں باپ جس طرح اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے الگ سے وقت نکالتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے بھی الگ سے وقت نکالیے، ان کے لیے نصیحت کے لیے بھی الگ سے نکالیے. بلکہ ایسا نہ ہو جیسے کہ علماء کہا کرتے ہیں العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. علم سیکھنے سے آتا ہے، بردباری برداشت کرنے پر آتا ہے. ومن يتحرى الخير يعطيه ومن يتوقى الشر يوقه. کہ جو آدمی خیر کی تلاش کرتا ہے اس کو خیر دے دیا جاتا ہے، جو برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اسے برائی سے بچا جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ ایک والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کو نصیحت کرنا چاہیے. جب غلطی کریں گے ٹوکیں، لیکن ٹوکنے سے پہلے ان کو خیر کی نصیحت کرنا چاہیے. جیسے حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا ان اولادکم من اطیب کسبکم. تمہاری اولاد تمہاری سب سے بہترین کمائی ہے، سب سے بہترین کمائی، جو کمائی تمہیں آخرت میں فائدہ دینے والی ہے. لہذا اس سے ایک اہم نقطہ جو حضرت لقمان علیہ حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، اس میں سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کبھی بھی ایسا کوئی کام نہ کرنا جو لوگوں کو ناپسند ہو. جیسے کہ تکبر کرنا، لوگوں کو حقیر کرنا. کوئی انسان اس کو پسند نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افعال کو، ایسے اعمال کو پسند نہیں کرتے ہیں. بنیادی طور پر یہی باتیں کچھ تھی. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لمبا قصہ ہے، شاید اس کے لیے ایک مستقل درس کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر وقت میسر کیا تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کی کیسی نصیحت کی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بڑا قرآن میں لمبا قصہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وقت میسر ہوا تو مکمل اس قصے پر کیا ہے ایک درس کو رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان و اخلاص عطا فرمائے. قرآن کو پڑھ کر قرآن کے اندر جو تربیت کے خزانے موجود ہیں اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تربیت کو سیکھ کر اپنے اولاد کی تربیت کرنے والوں میں سے بنائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. اگر کسی کوئی سوال ہو تو ضرور ہاتھ اٹھا کر پوچھ لیں. اقرا خان، بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ، جی میرے کو مطلب یہ کوشچن تھا کہ الحمدللہ مجھے مطلب اللہ کا شکر ہے ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب پیدا ہوا تھا تو اس مطلب جب اس کے کان میں اذان دی گئی تھی تب اس کے کان میں ایک الگ نام بولا گیا تھا. مطلب یہاں پہ ایسا میرے سسرال میں ایسا ہے کہ جب اذان دیتے ہیں تبھی بچوں کا نام بول دینا ہے، تو تب نام ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا تو تب اس کے کان میں محمد بولا گیا تھا، اور اب اس کو بلانے کے لیے سعود بولتے ہیں. تو ایسا ضروری تو نہیں ہے نا کہ جو بچے کے کان میں نام بولے تو وہ نام سے ہم ان کو پکارے، کیونکہ اس کو اذان دیے تھے تب محمد اس کا نام ایسا انہوں نے رکھے تھے میرے جو سسر ہے، اور اب اس کو وہ نام سے کوئی نہیں بلاتا تو اب اس کو صرف سب سعود سعود بلاتے ہیں. دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک نام رکھنے کا، اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ نام کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے. جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ ہوں علیہ وسلم کو فرزند حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، آپ نے فوراً نام رکھا تھا. رہا مسئلہ کہ نام کو بدلا جا سکتا ہے، جی ہاں.
اگر بچے کا ایک نام رکھا ہے، اگر اچھا ہے تو رکھیے، اگر اچھا نہیں ہے تو بدلیے. بس اوقات ہمارے یہاں جیسے محمد سعود 2 نام رکھے جاتے ہیں، ہوں. جو جی. مرکب نام رکھے جاتے ہیں، ایک نہیں کہ محمد یا سعود، دونوں نام میں سے کوئی بلا، ایک اصل نام ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہوں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ محمد یہ اتنا عظیم نام ہے کہ یہی نام رکھنی چاہیے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو ایکسٹرا نام میں شمار کرتے ہیں. تو سعود اصل نام ہے، جی. محمد ایڈ آن کیا گیا. سعود جی. احمد، احمد حالانکہ اتنا پیارا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں تھا، اس کو ایکسٹرا میں رکھ دیا گیا اور سعود کو اصل کیا گیا. اگر ہے محمد سعود، چاہے آپ محمد بلائیں، سعود بلائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ یہاں پر ہمارے یہاں مشکل نام ہی رکھے جاتے ہیں، وہ شمار ہوں گے انشاءاللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی. جی شکریہ. جزاک جزاک اللہ. اللہ، جزاک اللہ مرحبا. اوپو. سبینہ، زرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. اب میرا نام جو ہے نہ تو عربک نیم ہے نہ تو پتہ نہیں کیسا نام ہے، سبینہ. تو اس کا کوئی معنی جو ہے اس کا واضح نہیں ہے. تو اس کے مطابق جو ہے اب میں نے نام چینج کرنا ہے یا پھر کہیں پڑھا تھا سبینہ یعنی بیوٹیفل، تو وہی پتہ نہیں کون سا ورڈ سے، کون سی لغت سے بلونگ کرتا ہے، مگر کہیں پڑھا تھا سبینہ یعنی بیوٹیفل. تو اسی نام کا یہ تذکرہ کرتے ہوئے رکھنا کنٹینیو کرنا چاہیے یا پھر نام بدلنا افضل ہے؟ دیکھیے، نام کے مسئلے میں افضل یہ ہے، جیسے کہا گیا افضل یہ ہے کہ انسان خیر والے نام چنے جن کا نام اچھا ہے. مان لیجئے کوئی نام چنا گیا، عربی بھی نہیں ہے، اردو بھی نہیں ہے، فارسی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں سبینہ. اب سبینہ کا مطلب جب دیکھا تھا تو اس کا مطلب خوبصورت تھا، تو اچھا نام ہے، برا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اور بہتر چاہتے ہیں، افضل چاہتے ہیں، تو لہذا اس کو بدل کر صحابیات کا نام رکھ سکتے ہیں. عجمی نام ہے تو عمومی طور پر نام کے مسئلے میں جائز ہے. بس یہ ہے کہ شریعتی کوئی محظور نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر اس نام کا غلط معنی کوئی نہ ہو، اس نام کا یعنی تعلق بتوں سے نہ ہو. ٹھیک ہے، جائز رکھ سکتے، کوئی عرض کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا پھر کنیت رکھ سکتے ہیں اپنے باپ کے نام پہ؟ بالکل رکھ سکتے ہیں. اوکے. جزاک اللہ. حیاک اللہ، مرحبا. خیر خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جب پیدائشی کے وقت جو نام رکھا جاتا ہے اسی نام سے اٹھایا جاتا ہے کیا قیامت کے دن؟ بعد میں جو دوسرا نام اگر بدلا دیا جائے تو؟ دیکھیے، جو نام ماں باپ نے طے کیا، چاہے پیدا وقت طے کیا ہو یا بعد میں بدل کر طے کیا ہو، جو نام طے کیا گیا تھا، جو نام معروف ہوا، اسی نام سے بچے کو اور اس کے باپ کے نام کے ذریعے اسے اٹھایا جائے گا. جو نام آخر طے تھا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. پہلے ہم نے بچے کا نام محمد رکھا، بعد میں اس کو بدل کر احمد کیا، دونوں نام سے بلا رہے ہیں. اصل نام کیا ہوا؟ وہ جو ماں باپ کے دل میں ہے، وہ جو سرٹیفکیٹوں پہ لکھایا گیا، وہ جو لوگوں کے درمیان معروف ہوا. ٹھیک ہے. بس اوقات جی کسی جی آدمی کے دو دو تین تین نام ہوتے ہیں. نام ہے جی محمد، سرٹیفکیٹ میں احمد ہے، گھر میں اس کو لٹو پٹو کچھ دوسرے نام سے پکارتے ہیں. تو ایک آدمی کے ملٹیپل بھی نام ہوتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر وہ نام ہے جو نام ماں باپ نے رکھا تھا. اب وہ نام سرٹیفکیٹ میں ہو سکتا ہے، بس اگر سرٹیفکیٹ میں نہیں ہوگا لیکن لوگوں کی زبان میں ہوگا تو وہ اصل نام ہوگا. جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ. سبا. ہاں، السلام علیکم شیخ. تو وعلیکم شیخ، السلام. اگر ہمارے بچوں میں بہت زیادہ ٹیمپر ہے، بہت زیادہ اگر غصہ ہے، تو ہم کس وے میں ہینڈل کر سکتے ہیں ان کو؟ جائے، بچوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پیار محبت سے برتاؤ کیجئے. دھیرے دھیرے جیسی ان کی عمر ہو جائے گی وہ خیر سیکھ لیں گے. ورنہ بچے کا ضد کرنا، غصہ کرنا، چیزوں کو پھینکنا پٹکنا، یہ بری عادتوں میں نہیں ہے، بچوں کی فطرت میں شامل ہے.
کیونکہ ان کو خیر شر کی تمیز نہیں ہے۔ چلیے اسی کے ساتھ کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں صبا اور شیمہ، سمرین، سیدہ فردوس، جبین فاطمہ اور تنویر جتنے بھی ہیں سب سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔